رجلان، پاؤں زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، والفرج یصدقہ او یکذبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب آدمی کسی غیر محرم کو ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور اس کو جناب ہاتھوں سے ہاتھ ملاتا ہے اور اپنے بغلوں میں لیتا ہے تو یہ ہاتھوں کا زنا، یہ ہاتھوں کا زنا. کیونکہ آج کل تو میرے عزیز اس کے علاوہ یعنی پہلے تو صرف یہ ہاتھ ملانے تک ہی گزارا ہوتا تھا، السلام علیکم چلو بھی ہینڈ شیک ہو گئی، ہیلو ہیلو ہو گئی، ہے ہو گئی. تو اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے، اب وہ اس پہ کام نہیں بنتا، اب اس سے گزارا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اب تو دنیا اس سے اور آگے ترقی کر گئی ہے، اور بڑے لوگ جو ہیں جو یعنی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو باقاعدہ جی فلور پہ جب تک وہ ایک کے دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ڈانس نہ کریں پھر بات کیا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب جناب دیکھیں حضور فرماتے ہیں دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، دونوں پاؤں جب چل کے اسی نیت سے جا رہے ہیں پاؤں کا زنا ہے، پکڑ رہے ہیں ہاتھوں کا زنا ہے، دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں کا زنا ہے. بل فرج اب شرم کا یا تو واقعہ زنا ہو جائے گا یا زنا نہیں ہوگا، اتنی تک رہے گا. اسی لیے محاورات عرب میں ہے کہ اولاً وہ کہتے ہیں اولاً النظرۃ، ثانیاً الخطرۃ، ثالثاً الخطوۃ، رابعاً الخطیئۃ. کہ سب سے پہلے تو نظر ہے، نظر ملی تو نظر ہی تو سب کچھ ہے نا. اور اس کے بعد دل میں خیالات شروع ہے کہ یار آنکھ تو بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے اور بڑی ویسے یار نیلی آنکھ ہے، اور کوئی غور کرے گا یار یہ تو کجلے والی آنکھ ہے، اور کوئی غور کرے گا یار یہ تو بڑی نشیلی آنکھ ہے، اور یہ تو جی بڑی مخمور آنکھ ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر دے. تو بس یہیں سے کام شروع ہو گیا. اب آپ کا میٹر چل پڑا ہے نا، آپ کے کمپیوٹر نے کام شروع کر دیا. اور اس کے بعد جناب یعنی نظر، پھر خطرہ، دل میں خیالات. خطرہ کے بعد آپ کہیں گے یار ذرا آگے چل کے بات تو کرتے ہیں لیکن بات میں کیسی ہے. تو خطوہ، اب آپ نے قدم اٹھانا شروع کر. جب قدم اٹھایا اور آگے جب آپ گئے قریب کے آئے اور آپ نے تھوڑی سی توجہ کی، وہ تو آئی اسی لیے میک اپ کر کے تھی، ورنہ میک اپ کر کے مجھے بتایا عورتیں کیوں جاتی ہیں بازار؟ نہیں، آپ مجھے ڈاکٹر ہیں، آپ نفسیات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، مریضوں کو روز دیکھتے ہیں، آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت بن سنور کے 2 گھنٹے شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے سارے اوزار تیز کر رہی ہے، وہ کس کو قتل کرنے کے لیے نکلی ہے؟ یعنی آنکھیں سنواری جا رہی ہیں، بھویں سنواری جا رہی ہیں، میک اپ کیے جا رہے ہیں، اور پھر جناب ڈریس میں میچنگ کی جا رہی ہے، اور بالوں اور پھر سپرے اور پرفیوم اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہان. یہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ کیوں؟ ایک بات کا مجھے جواب دے دیں کہ یہ بن سنور کے جب باہر جا رہی ہے کس لیے؟ تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے حسن سے استفادہ کریں اور میرے ہر عضو پہ وہ تنقیدی نظر ڈالیں. اچھا، پھر یہ بیچاری اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑی مشہور اداکار تھی لوسی، وہ اپنے آپ کو فٹ کرتے کرتے مر گئی کہ میرے فگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اپنے وزن ٹھیک کرنے کے لیے اس بیچاری نے جو ڈیٹنگ شروع کی نا جی، تو آج جناب اس نے ڈیٹنگ شروع کی کہ میری ران ایسی ہونی چاہیے، میری پنڈلی ایسی ہونی چاہیے، میرے ہپس ایسے ہونے چاہیے، میری بریسٹ ایسے ہونی چاہیے، میری باڈیز ایسے ہونی چاہیے. اور یہ وہ سارے فگر ہوتے ہیں دیے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ انچز اور سینٹی میٹرز میں لکھے ہوتے ہیں. یہ جو مقابلہ حسن ہوتے ہیں نا جی، آپ ان ججوں سے دیکھیں نا، بیچارے 8 نمبر کی اینکیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ایک ایک چیز کی پیمائش ہے. تو وہ جناب وہ فگر ٹھیک کرتے کرتے اس غریب کا انجام یہ ہوا کہ ایک تو اس نے کھانا بند کر دیا، دوسرا اپنے آپ کو وزن گھٹانے کے لیے دوائیں استعمال کرنی شروع کر دی، اور تیسری اس نے جناب وہ ایکسرسائز شروع کر دی، بڑی شدید قسم کی سوئمنگ کرنی شروع کر دی. انجام یہ نکلا کہ ایک دن کھڑے کھڑے گری اور مر گئی. اسی طرح سے ہنگری کی ایک مشہور گانے والی لوسیانو، لوئسا بازو جوسی، یہ بڑا پست کی تھی، ایک ہنگری کی تھی. یہ بڑی تاریخ میں معروف لوگ ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بچوں والی چھوٹی موٹی، یہ نہیں آپ گانے بجانے والی جو شادیوں پہ آ جاتی ہیں سیرے گانے کے لیے. یہ نامور قسم کی میں بات 1937 کی یہ بات ہے، جس کا کتابوں میں مجلۃ العرائس میں شیخ محمد متولی نے ان کے بارے میں پورا لکھا ہے. کسی کو دیکھنا ہو تو کتاب بھی پڑھ سکتے. یہ نہیں کہ میں ایسے آپ کے سامنے آ کے باتیں کر دیتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے مجلۃ العرائس اور لکھنے والے ہیں شیخ محمد متولی المصری. انہوں نے وہ پوری لسٹ پیش کی ہے کہ یہ عورت مرد کے لیے آخر اتنی قربانیاں کیوں دے رہی ہے، کس وجہ سے.
کہ میں اگر موٹی ہو گئی، میں اگر بھدی ہو گئی اور میرے پیٹ بڑھ گیا اور میرا سینہ بڑھ گیا تو پھر میں مردوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی نا. یہ بیچاری مردوں کے لیے اتنی قربانی دیتے مر جاتی. اچھا وہ گانا گا رہی تھی، اسٹیج پہ کھڑی تھی، لاکھوں لوگ اس کا گانا سن رہے تھے، وہ کھڑے کر کے تحقیق کی گئی تو تحقیق میں یہی نتیجہ نکلا کہ کئی دن سے بھوکا فاقے سے تھی، کھانا کچھ نہیں کھا رہی تھی اور بلیک کافی پی رہی تھی وزن کو اور زیادہ سے زیادہ گھٹانے کے لیے، اور جناب لیموں ڈال کے وہ پانی پی رہی تھی اور اس میں نمک ڈال رہی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ بس وہ اسی میں شہید ہو گئی. آرائش حسن میں شہید ہو، شہید ہے حسن، شہید ہے جمال جو تھی نا جی، وہ ہمیشہ کے لیے قبر میں چلی گئی. اور یہ تو چلو میں ان لوگوں کے، ان عورتوں کے نام لے رہا ہوں جن کا کوئی نام ہے، جن کے نام نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں کتنی لڑکی ہیں جو ڈیٹنگ کے عذاب میں گزر رہی ہیں؟ کس لیے ڈیٹنگ کر رہی ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، وجہ بتاؤ نا. دیکھو نا جی، ایک عورت ہے شام کو جی ہم نے بازار میں جانا ہے سودا لینے کے، ٹھیک ہے جائیں، اسلام بھی اجازت دیتا ہے، ضرورت ہے عورت گھر سے نکل سکتی، لیکن تم یہ میک اپ کیوں کر رہی ہو، سنگار کیوں کر رہی ہو؟ یہ کپڑوں کا ایک لحاظ اور جوتا اور پرس اور جناب ہر چیز اور پھر سارے میچنگ ہونی چاہیے. مشکل یہ ہے، بڑی مصیبت. وہ میں اگلے دن ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بیچ پہ کھڑے ہوئے ایک آدمی ایک عورت کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پیار سے دیکھ رہا تھا. بیچارہ اس کے حسن پہ فدا ہوا. تو اس عورت نے بھی دیکھا کہ یہ اتنا بیچارہ بڑی مدت، بڑی خواہش سے، بڑی دیر سے مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے قریب آئی اور کہا کہ ہیلو کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ کی یہ زلفیں دیکھ کے سچی بات یہ ہے کہ میں بالکل پاگل ہو گیا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی ان گھنیری زلفوں کے سائے میں یہ زندگی کے باقی دن کٹ جائیں. تو اس نے وہ ویگ اتار کر کہا یہ گھر لے جاؤ، اسی کے سائے میں سو جانا. یہ اخبار میں ہے. اس نے کہا آپ نے اسی کے سائے میں سونا ہے. یہ رہ جائے. اب جناب ہکا بکا کھڑا ہے، یار میں کس گنجی کے پیچھے پڑ گیا. اشر تو یہ ہوتا ہے نا ہمارے نوجوانوں کا، بیچارے ایک ایک میل 2 میل جاتے ہیں چل کے، کیونکہ وہ آج کل ناک پہ برقع ہوتا ہے نا، صرف آنکھیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس میں بھی سرما لگا ہوتا ہے، پتہ تو لگتا نہیں کہ 80 سالہ ہے یا 90 سالہ ہے. اب جناب جب جاتے ہیں اس کے پیچھے چلتے 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 پہنچتے آگے دیکھا 1990 کا ماڈل ہے. وہ کہتے ہیں اپنے منہ پہ لعنت بھیج کے واپس آ جائے. یار بڑا جخ مارا. انا للہ و انا بے وقوف آدمی، یار پہلے خیال ہی نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تبارک، بہرحال میرے کہنے کا مقصد اب سمجھیں، اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے کہ اسلام جو ہے نا ان چیزوں پہ پابندی لگاتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کو دریا میں دھکا دے دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ دامن ترمکن ہوشیار باش، کہ خبردار کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے تمہارے. دھکا دے دیا پانی میں پڑا ہے، کپڑے نہیں بھیگیں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے قریب ہی نہ جاؤ. تو اب اسلام نے عورت کے لیے پابندی لگائی آواز کا پردہ، کہ تیری آواز بلا وجہ کوئی. اب اذان کتنی فضیلت ہے، فرمایا اذان نہ. امام بننا کتنی بڑی فضیلت ہے، فرمایا نہیں عورت امام نہ بنے، اس کی آواز کوئی نہ. اچھا اب جمعہ بڑا عظیم ثواب کا کام، فرمایا نہیں عورت گھر میں بیٹھ، جمعہ گھر میں پڑھا. یعنی آپ اندازہ کریں گے کہ جہاں امام محمد مصطفیٰ مسجد نبی ہو اور شہر مدینہ منورہ ہو، اور عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ نماز تم اب اگر گھر میں پڑھو تو تمہارے لیے زیادہ اسلام. اچھا عیدین ہیں، اگر عورت ہے، خوشی ہے، نماز ہے، حضور نے فرمایا خبردار کوئی عورت بغیر چادر کے نہ نکلے. نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، استعارت، فرمایا کہ اپنی بہن سے ادھار مانگ لو، لیکن بغیر چادر کے خبردار مت نکلو. اسی طرح ایک بی بی نے پوچھا، بی بی ام سلمہ نے تقریباً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے کتنا نیچے ہو؟ کیونکہ مرد کے لیے تو حکم ہے نا کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا تک متکبرین کی علامت ہے اور وعید ہے. تو عورت کا جو ہے وہ ٹخنوں سے کتنا نیچے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک بالشت اتنا ٹخنوں کے نیچے ہو، یعنی زمین پہ پڑا رہے. اس کے باوجود بھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ایک بالش سے تو پاؤں کھل جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، چلنے میں تو پاؤں نظر آئیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ اور پاؤں کا پردہ ہی نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایک بالش کپڑا نیچے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے چلنے میں کھل جائے اور پاؤں نظر. فرمایا تو پھر ایک ہاتھ نیچے رکھو، ایک ہاتھ نیچے رکھو کپڑا، سڑک پہ پڑا رہے وہ کپڑا، زمین پہ گھسٹتا رہے لیکن تیرے پاؤں پہ کسی کی نظر نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤں کے چھپانے پہ اتنا زور ہے تو چہرے کے چھپانے پہ کیا ہوگا؟ اسی طرح بی بی ام سلمہ، بی بی میمونہ، دونوں حضور کی بیویاں ہیں، ایک گھر میں ہیں. اور مر عبداللہ ابن ام مکتوم،
حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ گزرے تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو. یا رسول اللہ انہ رجل اعمی ضریر البصر، یا رسول اللہ فرما رہے وہ تو بیچارہ نابینا ہے. آپ نے فرمایا افاما ویان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ وہ صحابی تو اندھا ہے لیکن کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ تو اب ذرا ان نے پردہ کر دیا. اسلام یہ پابندی سکھا، اور یہ اسلام سے نہیں ہے. اب آپ دور سے دیکھیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام، صدیقہ، ام عیسیٰ علیہ السلام این شباب کا عالم ہے، علیحدہ بیٹھی ہیں، اکیلے بیٹھی ہیں، عبادت میں مشغول ہیں. دور سے دیکھتی ہیں کہ ایک خوبصورت آدمی ہے، خوبصورت جوان ہے اور وہ میری طرف آ رہا. اب یہ دیکھیں کہ بی بی مریم جو ہے وہ تو ام عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں، تو حضور سے پہلے کی 600 سال پہلے کی بات ہے. جب دور سے دیکھا آتے ہوئے کہ ایک شخص ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، دور سے نظر آ رہا، تو فوراً جب نظر پڑی اور دیکھا کہ ابھی میری طرف رہا ہے. یہاں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر مثلا جس طرح مرد کو عورت پہ نظر ڈالنے میں سختی ہے، عورت کو مردوں پہ نظر ڈالنے میں اتنی سختی نہیں ہے. کیا مانا؟ مثلا ہم یہاں کھڑے ہیں، آگے سڑک پہ لوگ گزر رہے ہیں تو بس، کیونکہ ان کو توجہ ہماری طرف نہیں، ہماری توجہ ان کی طرف، نہ اس عورت کا ان سے کسی ربط کا امکان ہے. اس سڑک پہ لوگ ہیں